ہم بہت زیادہ پرجوش تھے کہ اب ہم غلام نہیں رہیں گے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سیدھے فرعون کے پاس گئے اور درخواست کی کہ وہ ہمیں اپنے خدا تعالیٰ کی عزت کے لیے بیابان میں ایک تہوار منعقد کرنے دے۔ یہ تقریباً 1 ہفتے تک چلے گا۔ میں اس زمانے میں یہودا کے قبیلے کا ایک بزرگ ہوں۔ جب یہودی مصریوں کے غلام تھے، تب فرعون نے ایک چال چلی اور غلام ڈرائیوروں سے کہا کہ وہ بھوسے کو لے جائیں جو اینٹیں بنانے کے لیے ضروری جزو ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس بیابان میں پارٹیوں کے لیے وقت ہے تو ہمارے پاس اینٹوں کے لیے بھوسا تلاش کرنے کا بھی وقت ہے۔ بنی اسرائیل بہت خوش تھے کیونکہ اب ہم غلام نہیں رہیں گے، تاہم وہ ارض معودہ کو فتح کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کو برداشت کرنے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ہم غصے میں تھے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ پر غصہ تھا۔ انہوں نے ہمیں نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ہماری زندگیوں کو بدتر بنا دیا۔ فرعون کی ہم سے نفرت بہت شدت اختیار کر گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون خداوند تعالیٰ کے پاس لوٹے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے بنی اسرائیلیوں کی زندگیوں کو اس طرح بدتر کیوں ہونے دیا۔ خداوند تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے ضرور نکالیں گے۔ جتنا زیادہ فرعون نے انکار کیا، خدا تعالیٰ اسے اتنی ہی بری سزا دیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کو آخر جانے دے گا۔ اب پس منظر میں یہ سب کچھ ٹھیک اور اچھا لگتا ہے، مگر اس وقت ہم شدید تکلیف میں تھے۔ ہم مایوس تھے، ہم پست حوصلہ تھے، اور جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، ہم الفاظ نہیں چاہتے تھے، ہم ان پر عمل چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ عبرانیوں کو جانے دے، نہ صرف ایک تہوار کے لیے بیابان میں جانے دے بلکہ ہمیشہ کے لیے غلامی سے نجات دے۔ اگر نہیں تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوں گے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں، یہ جنگ خدا تعالیٰ اور فرعون کے درمیان نہیں تھی جیسا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ فرعون تو مصری معبودوں کا ایک نمائندہ تھا بس۔ یہ جنگ ایک سچے خدا تعالیٰ اور مصری معبودوں کے درمیان بھی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مقابلہ تھا دونوں ثقافتوں کی آنکھوں کے بالکل سامنے، یہ دیکھنے کے لیے کہ سب سے بڑا وجود کون رکھتا ہے۔ آپ اسے ان نشانیوں اور مصیبتوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ مصریوں پر بھیجتا ہے۔ جب فرعون نے اسرائیلیوں کی رہائی سے انکار کر دیا، حضرت ہارون نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ فرعون کے جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا، پر حضرت ہارون کا عصا مصریوں کے تمام عصا کو نکل گیا۔ یہ نہ صرف بدقسمتی تھی، پر ان کے لیے ایک طاقتور نشانی تھی۔ وادجیت ایک مصری دیوی تھی جسے سانپ کے سر والی عورت یا ایک سانپ دکھایا گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی یوریس کی شکل بھی اختیار کر لیتی تھی، فرعون کے تاج والا سانپ۔ وہ خود سلطنت اور فرعون کی حفاظت کی ذمہ دار سمجھی جاتی تھی اس معاشرے میں۔ اس نشانی کے ذریعے خدا تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ وادجیت بادشاہی کی حفاظت نہیں کر سکتی، کہ صرف خدا تعالیٰ ہی عبرانی غلاموں کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلے تعاون میں خدا تعالیٰ نے حضرت ہارون کو دریائے نیل کے تمام پانی کو خون میں بدلنے کی اجازت دی، جس سے تمام مچھلیاں مر گئیں۔ مصری جادوگر اپنے خفیہ فن کا استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی نقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہاپی دریائے نیل کے سالانہ سیلاب کا معبود تھا۔ یہ سالانہ سیلاب اور دریائے نیل کی مچھلیاں خوشحالی کے لیے ضروری تھیں۔ خنوم جو ابتدائی مصری معبود تھا، اسے مصری لوگ پانی اور پرورش کے لیے ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اوسیرس مرنے والوں کا مصری معبود، مردہ پودوں کو زندہ کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ اس تعاون کے ذریعے خدا تعالیٰ زندگی اور موت پر اپنی طاقت کا زور دکھا رہے تھے، اور وہ مصری معبودوں کو اس ملک کے تمام باشندوں کے لیے قابل نفرت بنا رہے تھے۔ دوسرا تعاون مصر کی سرزمین پر مینڈکوں کا بدترین حملہ تھا۔ چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک تھے، ہر طرف غلیظ اور بدبودار مینڈک ہی مینڈک تھے۔ ہیکت مینڈک کی شکل کی ایک مصری زرخیزی کی دیوی تھی، اور اس
ताउन के जरिए खुदा ताला ने दिखाया कि हिकत देवी लोगों से जिंदगियां ले रही है ना कि दे रही, और एक बार फिर वो मिस्री माबूदों को उस मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए काबिले नफरत बना रहे थे। बाकी ताउन ने भी इस तरह जाहिर किया कि किस तरह खुदा ताला कुव्वत आला है, फिरऔन और मिस्री माबूदों से कहीं ताकतवर। ये तो मुकाबला बनता ही नहीं है। खैर, सिर्फ लोगों के जहनों में एक जंग थी। एक ही नमूना बार बार दोहराया गया। खुदा ताला ने मिस्रियों को इस तरह परेशान किया कि उनकी ताकत ने मिस्री माबूदों की फर्जी ताकत को कमजोर करके रख दिया। फिर भी फिरौन खुदा ताला के लोगों को जाने नहीं देता था। अब यहां मैं आपको याद दिलाता चलूं कि फिरौन का सामना करते वक्त हजरत मूसा की उम्र 80 बरस थी। पिछले 40 वर्षों से हजरत मूसा सहरा में चरवाहे का काम कर रहे थे। सख्त जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर भी। वो फिरौन से कहते हैं कि वो लोगों को जाने दे, और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कठपुतली और बेहिस फिरौन ये सुनकर कांप उठा होगा। अब याद रखें कि हजरत मूसा साबिका फिरौन के दरबार में पले बढ़े। वो शायद इसी फिरौन के साथ पले बढ़े हों और इसकी खूबियों और कमजोरियों को जानते हों, जिसे लोग हर मुमकिन तरीके से चाहते होंगे। ये फिरौन गालिबन मोटा होगा और भद्दा होगा और हद से ज्यादा तोहम परस्त भी। वो खुद को एक खुदा समझता है, मगर वो जानता है कि वो खुदा नहीं है। वो जानता है, और इसी वजह से मिस्री माबूदों के बारे में शक पैदा हो सकता है। फिरऔन कांपता है जब वो समझता है कि हजरत मूसा के खुदा ताला जबरदस्त कुदरत रखते हैं। अब आइए 10वें ताउन के बारे में बात करें, जिसके खुदा ताला को जरूरत पड़ी। अगर खुदा ताला की हिदायत पर अमल ना हुआ तो मिस्र के बाशिंदों के तमाम पहलौठे और जानवर मर जाएंगे। बनी इसराइल को हिदायत की गई कि वो अपने दरवाजों पर एक मखसूस तरीके से खून को लगाएं, मगर मिस्रियों ने बशमूल फिरौन के ऐसा नहीं किया और उनके तमाम पहलौठे मारे गए। बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनके पहलौठे इस मौत से बच गए। ये बनी इसराइल के सालाना फसा के त्यौहार की बुनियाद है। ताउन ने एक आफत पैदा कर दी थी। फिरौन बनी इसराइलियों से छुटकारा पाने के लिए इतना बेचैन था कि उसने आधी रात को हजरत हारून और हजरत मूसा को बुलाया और उनसे भीख मांगी। बनी इसराइल को न सिर्फ रिहाई का मौका मिला, बल्कि उनके मवेशियों और भेड़ बकरियों को भी साथ ले जाने दिया गया। मिस्री बनी इसराइलियों के जाने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने अपने कपड़े और सोने चांदी की उन पर बारिश करना शुरू कर दी, जैसा कि खुदा ताला ने वादा किया था। बनी इसराइलियों ने मिस्रियों को पूरी तरह से लूट लिया। खुदा ताला इसराइलियों को सीधे कनान ले जाना चाहते थे, पर बराह रास्त रास्ता इख्तियार करने का मतलब था खतरनाक फिलिस्तीनी मुल्क से गुजरना। वो एक तवील अरसे से गुलाम रहे थे। खुदा ताला जानते थे कि वो किसी जंग के लिए तैयार ना थे या किसी फितने के लिए। बस खुदा ताला उन्हें सहराई रास्ते से बहीरा अहमर ले गए। खुदा ताला ने उन्हें दिन के वक्त बादल और रात के वक्त आग का एक बड़ा सुतून दिया ताकि उन्हें रोशनी मिले। फिरौन का गम कम हो गया और गालिबन उसे इस बात का एहसास हो गया था। मिस्र ने अपनी अफरादी कुव्वत खो दी थी। इसराइली गुलाम, लातादाद कीमती गुलाम और उनके साथ उनके कीमती असासा जात। किसी भी अच्छे सियासतदान की तरह फिरौन ने भी अपना इरादा बदल लिया और उन्हें वापस लेने का फैसला किया। उसने मिस्र के तमाम रथों को घुड़सवारों और फौजियों के साथ बनी इसराइलियों का पीछा करने के लिए रहनुमाई की। फिरौन के जासूसों को मालूम था कि बनी इसराइल कहां है। फिरौन ने जब समंदर के सामने फंसे हुए इसराइलियों को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब उन्हें वापस मिस्र ले जाना एक आसान काम था। उस रात बनी इसराइलियों के सामने आग का सुतून दोनों गिरोहों के दरमियान मुंतकिल हुआ और उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोक दिया। बनी इसराइल खौफ हिरास में मुब्तला थे। उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि क्या वहां मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें मरने के लिए यहां ले आया? क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमें और मिस्र को अकेला छोड़ दे और हमें इनकी गुलामी करने दे?
ظاہر تھا کہ ہم فرعون اور مصر کے دیوتاؤں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ در حقیقت ہم واپس جا کر مصریوں کی غلامی کرنے پر رضامند تھے، نہ کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے۔ خیر، حضرت موسیٰ نے ہم سے کہا کہ ہم خوف نہ کھائیں بلکہ خداوند تعالیٰ کی نجات کو دیکھیں۔ خداوند تعالیٰ تمہارے لیے لڑے گا، لیکن تمہیں خاموش رہنا ہے۔ تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا جب وہ مسکرا رہے تھے۔ انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہے، اپنا عصا اٹھانا اور سمندر الگ ہو جائے گا اور بنی اسرائیل خشک زمین سے گزریں گے، اور تب میں مصریوں کو سخت ترین سزا دوں گا تاکہ سب لوگ جان لیں کہ میں خداوند تعالیٰ ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر کی طرف اٹھایا اور خداوند تعالیٰ نے تیز مشرقی ہوا کے ساتھ سمندر کو واپس پھیر دیا اور خشک زمین میں بدل دیا۔ بنی اسرائیل خشک زمین پر چلے گئے اور ہر طرف پانی کی دیوار تھی۔ وہ تقریباً گزرنے کے قریب تھے تو ایک بادلوں کا ستون حرکت میں آیا۔ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک بہت شدید جنون میں مبتلا ہو گیا۔ سبھی رتھ اور گھڑ سوار خشک زمین پر دوڑتے رہے۔ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سب خشک تھا، مگر پھر ان کے رتھ ریت کے اندر دھنسنا شروع ہو گئے اور مصریوں کو احساس ہوا کہ خداوند تعالیٰ ان کے خلاف ہے اور گھبرانے کی ان کی باری تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا نیچے کیا اور جیسے ہی پانی ان پر گرا وہ نیچے ڈوب گئے۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ جب بنی اسرائیلیوں نے خداوند تعالیٰ کے طاقتور ہاتھ کو فرعون کی فوج کو کچلتے ہوئے دیکھا، وہ جان گئے کہ خدا تعالیٰ کون ہے۔ وہ خدا تعالیٰ اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس دن خدا تعالیٰ نے مصر کے معبودوں پر مکمل فتح کا مظاہرہ کیا۔ میرے لوگ اتنے عرصے سے غلام رہے ہیں کہ وہ آزاد ہونا نہیں جانتے، اور انہوں نے مصر کے معبودوں کی اتنی دیر تک عبادت کی کہ وہ ان کی عبادت سے باز نہیں آ سکتے۔ بنی اسرائیلیوں کا ایک بزرگ ہونے کے ناطے میں مشکوک ہوں۔ آج وہ خدا تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا ہے، پر مجھے ڈر ہے کہ وہ مصری معبودوں کو بنی اسرائیلیوں کے دلوں سے باہر نہیں نکال سکیں گے۔ ممکن ہے مصر کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہو، پر میرے لوگوں کے دلوں کی جنگ اب بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔